آج تک نیک عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی کتاب اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنے گھر میں 300 لڑکیاں نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کا ایک ہی کام تھا کیا کہ وہ سب کی سب قرآن پاک کی حافظات تھیں، قاریات تھیں. ان کی شفٹیں اس نے بنا دی تھیں اور اپنے محل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خادمہ کو بٹھا دیا تھا، قاریہ حافظہ کو بٹھا دیا تھا، اور ان کا کام تھا کہ ہر ایک نے 4-6 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. ایک شفٹ ختم ہوتی دوسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تیسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی اگلی آ جاتی. 300 حافظات پورا دن رات اس کے محل کے تمام برآمدوں میں کمروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھیں. پورا محل قرآن مجید کا گلشن اور باغ نظر آتا تھا. سبحان اللہ. ایسی بھی بیویاں گزری جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا، مال دولت کے خزانے قدموں کے نیچے ہیں، مگر ان کی دینداری دیکھیے، پورے محل کو قرآن کے نغموں سے سجا دیا اس نے. پھر دل میں دوسروں کی ہمدردی اتنی تھی. اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مر جاتے، لوگ مر جاتے. اس نے خاوند سے فرمائش کی مجھے ایک نہر بنا دیجئے جو دریائے فرات سے لے کر اور مقام عرفات تک ہو. چنانچہ ایک نہر بنائی گئی. آج بھی جب حج پر جاتے ہیں اس کے کچھ حصے دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. کوئی تو ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا، کوئی ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے گلشن آرا باغ بنوایا، اور یہ خدا کی بندی ایسی تھی جس نے نہر زبیدہ بنوائی. قیامت کے دن لاکھوں انسان ہوں گے، پرندے ہوں گے، جانور ہوں گے جنہوں نے پانی پیا ہوگا، اور ان سب کے پانی پلانے کا اجر اس نیک خاتون کو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت تقیہ نقیہ اور پاک صاف زندگی گزار سکتی ہے. ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیے کہ ایک امیر والی کابل گزرے ہیں جن کا نام تھا دوست محمد. ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کیا. انہوں نے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج کو لے کر جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کرو. اب جب وہ جنگ ہوئی کچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ شہزادہ بھاگا اور دشمن نے اس پر وار کیا. اس کی پیٹھ پہ زخم بھی آئے مگر وہ بچ نکلا اور کہیں روپوش ہو گیا اور اس کو شکست ہو گئی. اب یہ سن کر والی کابل کا دل بڑا مغموم ہوا، بڑا پریشان ہوا. گھر آیا، بیوی نیک تھی، پہچان گئی خاوند کو کوئی صدمہ ہے. نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کی نیک بندیاں رحمت کی یعنی پیغامبر بن کر آتی ہیں اور اپنے خاوند کے دکھ بانٹ لیتی ہیں. اس نے پیار سے پوچھا میں آپ کو آج غم زدہ پاتی ہوں، کیا بات ہے؟ خاوند نے بتایا اطلاع آئی ہے میرے بیٹے نے شکست کھائی، اس کے پیٹھ پہ زخم آئے، زخمی حالت میں بچ نکلا، روپوش ہے، میری ایجنسیوں نے اطلاع دی. جب اس نے یہ سنی کہنے لگی آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، کبھی یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بس میں کہہ رہی ہوں میں اس کی ماں ہوں، میں اس بیٹے کو جانتی ہوں، یہ خبر بالکل غلط ہے، آپ تسلی رکھیے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا. والی کابل حیران ہے. وہ کہنے لگے تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی. یہ کہنے لگی ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے سینکڑوں لوگ آ کر کہیں مگر پھر بھی یہ بات غلط ہے. اس خاوند نے سوچا عورتوں کی عادت ہوتی ہے مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہیں اور یہ بات مانتی نہیں، ضد کر کے رہ جاتی ہیں. میری بیوی بھی شاید یہی کر رہی ہے. مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ بات تو بالکل غلط تھی. شہزادے کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور وہ فاتح بن کر واپس لوٹا. جب والی کابل کو اطلاع ملی اس نے آ کر گھر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلط نکلی، میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہاری معاملہ کیا ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگی یہ ایک راز ہے. اس نے کہا بتا دو. کہنے لگی میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا، سوچا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گی. کہنے لگا میں خاوند ہوں، مجھے ضرور بتا دو. کہنے لگی راز یہ ہے
جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے اس وقت سے کبھی کوئی مشتبہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی میں نے نیت کر لی میں اس بچے کو ہمیشہ جو ہے باوضو دودھ پلاؤں گی۔ میں نے جب بھی بچے کو دودھ پلایا ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا، میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس کی برکت تھی جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے میرا بچہ شکست کھاتا، یہ شہید ہو سکتا تھا، یہ دشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا مگر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگ سکتا تھا، وہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اور اللہ نے میرے گمان کو سچا کر دیا۔ تو دیکھیے پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسی نیک ہوتی تھی، اپنے بیٹوں کو باوضو دودھ پلاتی تھی، اور آج کل کی بچیوں کا تو یہ حال ہے، سینے سے لگا کے بچوں کو فیڈ دے رہی ہوتی ہیں اور سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، تھرکتے جسموں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اے ماں تو اب بچے کو دودھ جو پلاتی ہے، سوچ یہ تیرا بیٹا بڑا ہو کر امام غزالی کیسے بنے گا، عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا۔ تو نے تو بچپن میں ہی اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا کہ ایسی حالت میں دودھ پلایا، یہ دودھ اس کے اندر جا کر کیا فساد مچائے گا۔ اس لیے چاہیے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ 2 دنوں کے اندر بچوں کی تربیت مائیں کیسے کریں اسی عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تاہم بات یہ چل رہی تھی کہ عورتوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے، ان بیچاریوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر مرد ان کو ترغیب نہیں دیں گے، ان کو فضائل نہیں سنائیں گے تو یہ تو اپنے کپڑے جوتی میں مست رہیں گی، ان کی سوچ یہیں تک ہے، یہ اسی میں رہتی ہیں۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ بیچاریاں تو بس سونے کے کھیلنوں میں ہی پلتی ہیں اور اسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور بات تو سچی ہے کہ بیٹی بیچاری دودھ پینا چھوڑتی ہے تو ماں باپ اس کے کان میں سوراخ کروا دیتے ہیں کہ اس میں ہم بالیاں ڈالیں گے، ذرا بڑی ہوتی ہے ناک سلوا دیتے ہیں اس میں ہم لونگ ڈال دیں گے سونے کا، ذرا بڑی ہوتی ہے گلے میں جو ہے ایک لاکٹ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی سونے کا توق ڈال دیتے ہیں، اور ذرا بڑی ہوتی ہے تو ہاتھوں میں چوڑیاں یعنی سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دیتی ہیں، اور ذرا بڑی ہو جاتی ہے شادی کی عمر کی ہو گئی تو پاؤں میں جو ہے وہ سونے کا زیور، پاؤں میں سونے کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ بیچاری سونے چاندی کی قیدی ہے، بچپن سے جوانی تک ماں باپ نے سونے میں اس کو قید کر دیا، اس لیے اس کے دل میں سونے کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، سونے کی اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ بیچاری کو ہر وقت انہی آرائش کی فکر رہتی ہے اور اپنے سونے چاندی کی فکر رہتی ہے۔ بلکہ بعض عورتوں میں سونے چاندی کی رغبت اتنی ہوتی ہے، زیور پہننے کا شوق ایسے ہوتا ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارے پورے جسم کے اندر ہم کیلیں ٹھونک دیں گے مگر کیلیں سونے کی ہوں گی، اسی وقت تیار ہو جائیں گی، کہنے لگیں گی جلدی کرو، آپ نے جو کہا تھا پورا کرو۔ بیچاری پورے جسم میں سونے کی کیلیں ٹھکوا لیں گی، ان کی تو حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے ان کو ظاہری آرائش کے اوپر لگانے کی بجائے ان کو دین کے اوپر لگائیں، ان کے سامنے بات کو کھولیں، یہ دیندار بنے، اپنے رب کی نظر میں نیک بن کر، اپنے رب کی نظر میں اچھی بن کر زندگی گزاریں تاکہ قیامت کے دن کی عزت ان کو نصیب ہو جائے۔ آج تو بچی پیدا ہوتی ہے، ماں اس دن سے سوچنا شروع کر دیتی ہے میں نے بچی کا جہیز بنانا ہے، ایک دن آئے گا بچی کو لینے والے آئیں گے، میری بچی اچھا جہیز لے کر جائے۔ اے ماں تو بچی کے بارے میں ابھی سے سوچ رہی ہے، جس کو ابھی دودھ پیتی بچی ہے، جس کو ابھی رخصت ہونے میں 20 سال لگیں گے کہ اس کا جہیز بنے گا، ایسا نہ ہو جہیز تیار نہ ہو اور بچی کی رخصتی کے وقت بچی کو پریشانی ہو۔ تجھے اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں کھیلتی پھر رہی ہے، تجھے اپنی فکر نہیں، تو نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تیرا نیکیوں کا جہیز بھی اللہ کے سامنے کھولا جائے گا۔ اگر اس میں کچھ نہ ہوا، ارے تیری بیٹی کو شرمندگی کیا ہونی تھی، اس سے بڑھ کر شرمندگی تجھے ہوگی۔ تو اپنا جہیز تو پہلے تیار کر لے۔ ہر عورت کو 2 جہیز تیار کرنے پڑتے ہیں،
ایک مال کا جہیز خامد کے لیے اور ایک نیکیوں کا جہیز پروردگار کے لیے، وہ خامد کے سامنے تھوڑا جہیز لے کر بھی پہنچی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پروردگار کے سامنے خالی ہاتھ پہنچی اور جہیز نیکیوں کا نہ ہوا تو کتنی شرمندگی ہوگی، اس دن پریشان کھڑی ہوگی، اکیلی ہوگی، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ باپ ساتھ دے گا، نہ خامد ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بھائی ہوگا، اکیلی کھڑی اس وقت پریشان پکار رہی ہوگی، رب ارجعون، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں واپس جاؤں گی اور جا کر نیک زندگی گزاروں گی۔ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تجھے مہلت دی تھی، تو نے دنیا کے کھیل تماشے میں گزار دی، رسم و رواج میں گزار دی، آج تو میرے پاس خالی ہاتھ آئی، آج دیکھ ہم تیرا کیا بندوبست کرتے ہیں۔ اس دن انسان پریشان ہوگا، لہذا ضرورت ہے ہم بچیوں کو نیکی سکھائیں، دین کی تعلیم دلوائیں تاکہ یہ بچیاں دیندار بن جائیں۔ ہم نے اس کے اثرات دیکھے، بڑی بڑی فیشنیبل بچیاں جب دینی مدارس میں آتی ہیں، دینی ماحول میں آتی ہیں، ان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، تہجد گزار بن بن کے واپس جاتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اس عاجز کے 1 درجن کے قریب مدارس ہیں بچیوں کے، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ایم پاس بچیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے بالکل باقاعدہ دیندار بن کے جاتی ہیں۔ بلکہ ایک ڈبل ایم اے بچی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال داخل ہوئی ہمارے جامعہ میں، اور اس نے 7 مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، خوشی ہوئی، وہ کہنے لگی جب اللہ نے مجھے اتنی سمجھ دی میں ڈبل ایم اے کر سکتی ہوں، ایم اے جغرافی اس نے کیا، ایم اے کیلیگرافی اس نے کیا، تو کہنے لگی میں اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتی، تو اس نے پھر داخلہ لیا، 7 مہینے میں قرآن سینے میں سجا کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی جو ہے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے دارالفنون واشنگٹن کے اندر الحمدللہ ایک عورتوں کی کلاس شروع کی، بڑی عمر کی عورتیں، اس میں ساری بچوں والی عورتیں ہیں، حیران ہوتے ہیں، ان کے خاوند آ کر بتاتے ہیں کل ٹیسٹ تھا، میری بیوی ایک ہاتھ سے سالن پکا رہی تھی، دوسری ہاتھ میں لے کر کتاب کے طرف کی گردانیں یاد کر رہی تھی، نحو میں تعلیلات پڑھ رہی تھی۔ حیران ہوتے ہیں بچوں والی عورتیں جن سے کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا، جب ان کو دین کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے وہ بچے بھی پالتی ہیں، کھانے بھی بناتی ہیں، خامدوں کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ دیندار بھی بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے کئی جگہوں پر نمونے دیکھے، تو اس لیے ضروری ہے بچیوں کو دین کی تعلیم دیں۔ الحمدللہ کچھ دوستوں کے مشورے سے دل میں یہ بات آ رہی ہے یہاں بھی بچیوں کی دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ مکینی کے اطراف میں الحمدللہ چند جگہیں دیکھی ہیں، جامعہ زینب کے نام سے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو بخاری شریف تک کی تعلیم کا یہ مدرسہ ہوگا جس میں بچیوں کو دین سکھایا جائے، دین کی تربیت دی جائے، ان پر دین کا رنگ چڑھایا جائے تاکہ یہ بچیاں دیندار بن کر گھروں میں زندگی گزاریں، خود بھی جنت میں جائیں، اپنے خامد و بچوں کو بھی لے کر جنت میں جائیں اور ماحول کے اندر بھی نیکی پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا، وہ فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس کی بڑی تمنا تھی میں بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر سے کھڑا ہے، اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی، کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے، اس نے اپنے سطر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی، اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب ہے۔ اس نے پوچھا بیٹی تیرا کیا حال؟ کہنے لگی ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح میرا ہر بال بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کے شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح بڑھ کے درخت کو کھینچ لیں زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں، اب وہ ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑے پڑ گئے۔ اس
اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے تمہارا چہرہ بھی وہ نہیں۔ کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 36 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہے۔ باپ نے کہا بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے کہنے لگے تیرے اس ناخن پالش کی وجہ سے تیرا غسل نہیں ہوتا تھا، پاک نہیں ہوتی تھی، تیرے ناخن کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی نہیں تھی، شہزادیوں کی طرح آپ نے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بھی بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی، نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کاش کہ میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا تاکہ میری بیٹی آگے جا کر جنتوں کی نعمتوں میں پل جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور ان کی گت بنے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے اپنی بیٹیوں کو ہم دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کے دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں اور ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی؟ اب من حرامی حجتاں ڈھیر، من حرامی ہوتا ہے، بہانے بنا لیتی ہیں۔ اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، عورتوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ یہ رمضان مبارک کا آخری اشرا ہے، مغفرت کا اشرا ہے۔ ہم نے جو پیپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں گناہ کبیرہ لکھے ہیں اس کو عام کاغذ نہ سمجھنا۔ میری بہنوں بیٹیوں اور ماؤں، ان کو آپ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر ان کے اوپر نشان لگانا۔ تنہائیوں میں رہ کر جو گناہ کیے، اب تنہائیوں میں رو رو کر رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب کے سامنے سجدے میں جا کے منانا، اپنے رب کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں منانا، دامن پھیلا کے دعائیں منانا۔ اللہ تیرے در پہ ایک فقیر نہیں حاضر ہے، تیری رحمت کی طلبگار ہے، وہ پروردگار جو مردوں کو حکم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ جب آپ دعا مانگیں گی وہ پروردگار آپ کے ساتھ کیوں نہیں نرمی فرمائیں گے؟ اس لیے رمضان کے اوقات کو غنیمت سمجھ لیجیے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد